बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और आज पूरा दिन जिस तरह केस चलता रहा, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी केस चल रहा था, उसके खिलाफ जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया था, उसके ऊपर अभी तक जो है उसका फ़ाइनल जो हतमी रिज़ल्ट है वो नहीं आया और उम्मीद ये की जा रही है कि कल शायद उसका जो फ़ाइनल रिज़ल्ट है वो भी आ जाए। इसके साथ जो एक बड़ा अहम मामला जो चल रहा है वो है जो मखसूस नशिस्तें। उस हवाले से आज भी समाअत होती रही पूरा दिन, जो इलेक्शन कमीशन में मनाजिर चलते रहे और क्या डेवलपमेंट हुई, तमाम तर तफसीलात हम जानेंगे इब्राहिम अब्बासी से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा ज़रा। जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन के अंदर जो दरख्वास्तें दायर की गई थी, 10 सियासी जमातों की तरफ से जो है 6 दरख्वास्तें दायर की गई थी कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार उस जमात में गए उनकी तरफ से दरख्वास्त दी गई थी, उसके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्तें जो थी 6 दरख्वास्तें थी, इसके ऊपर समाअत हुई। उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया। जो बैरिस्टर अली ज़फ़र थे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील थे, उन्होंने ये कहा कि कोई सियासी जमात जो है वो किस तरीके से किसी दूसरी सियासी जमात के ऊपर एतराज़ उतार सकती है। और साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो एम के हेड हैं, उनकी तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी। उसमें एक अली ज़फ़र की तरफ से ये एतराज़ उठाया गया कि एक शख्स किस तरह किसी पार्टी के फ़ैसले को जो है वो चैलेंज कर सकता है। इतने सारे आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो वहाँ पर किसी सियासी जमात में गए हैं, जिसके ऊपर जो है बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम वो एम के जो वकील थे, उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि ये खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ाती कोई दरख्वास्त नहीं है, बल्कि ये एम की तरफ से दरख्वास्त है। फिर बाद में हमें पता चला कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से जो है फ़ारूक एचनाई किए हुए थे, मुस्लिम लीग नून के जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर नोक झोंक भी हुई। वहाँ पे बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौर, ये दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील थे, इनकी आज़म नज़ीर तारड़ के साथ नोक झोंक भी हुई, जिसमें एक अली ज़फ़र ने एक बात बोली कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कौन लोग हैं और किस लिए यहाँ पे जो आए हैं, हम तो अपनी सीटें लेने आए हैं। जिसके ऊपर आज़म नज़ीर तारड़ ने ये बात बोली कि ये जिन लोगों ने इलेक्शन कमीशन के अंदर जो आज़ाद उम्मीदवारों की जो फ़हरिस्तें थी, मखसूस नशिस्तों की जो फ़हरिस्तें थी वो जमा करवाई हैं, उनका क्या बनेगा। इसके ऊपर जो है वो हमें एतराज़ है। इस वजह से हम यहाँ पे आए हैं कि इलेक्शन कमीशन उन लोगों को जो है वो मखसूस नशिस्तें दे जिन्होंने अपनी जो है वो दरख्वास्तें या उनकी जिनके अपने नाम जो है वो इलेक्शन से पहले जो है वो जमा करवा दिए हैं। दूसरी बड़ी अहम बात थी, जिस वक्त आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ये कौन सी जमात है जिसको अवाम ने रद्द कर दिया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई उनकी अपनी जो है वो उसमें सीट नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पे ये आके अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए जो है दरख्वास्त दायर करें। लिहाजा जो ये जो कुछ आज़ाद उम्मीदवार लोग जिस वक्त उन्होंने ये बात बोली, तो जिसके ऊपर अली ज़फ़र जो है वो भरम हुए। उन्होंने एक बात कहा कि आप जो है वो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें। कुछ आज़ाद लोग वो भी वोट लेकर आए, अवाम ने उनको वोट दिया है, आप वो भी मैंडेट की इज़्ज़त की जाए, वो भी जो है वो इज़्ज़तदार लोग हैं। उसके बाद फिर आज जो उनका तफसीली फ़ैसला था, जब आज का हुक्मनामा जो था इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने जो इसके ऊपर केस के ऊपर समाअत की थी, वो जारी कर दिया है। और उसमें जो पार्लिमानी पार्टियां हैं बड़ी सारी, जिनको कौमी असम्बली में नशिस्तें हासिल हुई हैं, उनको जो है वो नोटिस जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा, क्योंकि वह जमात तो रही नहीं, लिहाजा वो जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त गुजार है एम होगी, पाकिस्तान पीपल पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान है, जहांगीर तरीन साहब की जो पार्टी है, अलीम खान साहब की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, और साथ में जो दूसरी जो जमातें हैं GDA वगैरह, ये सारी जमातों को इलेक्शन कमीशन ने कल के लिए नोटिस किया। और कल इसके ऊपर जो है वो मुमकिन तौर पर ये कहा जा सकता है कि शायद इलेक्शन कमीशन जो है फैसला कर दे। इब्राहिम बताइएगा, इतना डिले क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ एक अभी तक वो अवाम का जो मैंडेट है उन्होंने एक जमात को दिया था, उसके बाद अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से उन्होंने इत्तेहाद भी कर लिया है, अब क्या मसला पैदा हो रहा है? वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए हैं, वज़ीर आला सिंध मुंतखब हो गए हैं, तो अब किस वजह से ये इतना ज़्यादा प्रोसेस स्लो डाउन हो रहा है? अब वापस गिनती शुरू हो गई है कुछ? देखें, ये इलेक्शन कमीशन के अंदर बहुत सारे जो कंसिक्वेंसीज़ हैं या हल्के हैं, उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आई हैं। तकरीबन 500 के से तजावुज़ की कर चुकी हैं वो दरख्वास्तें, और ये कुल 800 तकरीबन 55 हल्के थे जिनमें इंतखाबात हुए थे, और उनसे तकरीबन 60 गुना के करीब जो हल्के हैं वो चैलेंज हुए हैं उनके रिज़ल्ट। तो अब बड़ी जो इतनी बड़ी तादाद में चैलेंज बहुत ज़्यादा, क्या इस वजह से डिले पैदा हो रहा है? ये भी एक रीज़न है, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुए। अब अगर हम दूसरी बात करें, क्योंकि जो कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट की जानिब से या वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट की जानिब से जो समरी भेजी गई थी सदर मुमलिकत को कि आप जो है वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं, जिसको उन्होंने रद्द करते हुए ये मौक़िफ़ अपनाया, उसको वापस करते हुए ये मौक़िफ़ अपनाया कि जिस वक्त तक कोरम पूरा नहीं होता, तमाम असम्बली के मेम्बरान के नोटिफिकेशन नहीं होते, तब तक जो है वो मैं मिजाज नहीं हूँ कि मैं जो है वो कौमी असम्बली का जो
اجلاس ہے وہ بلاؤں. آج یہی بات ہے, میں آپ کی بات کر رہا ہوں. آج چونکہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں, جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ بھی آئے, ان نے بھی یہ بات کی ہے, مینشن کیا, اور انہوں نے ایک بار پھر جو صدر ہیں انہیں ذمہ دار ٹھہرایا کہ انہوں نے آئین کی مخالفت کی ہے, اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو آئین کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے اجلاس نہیں بلایا, اور یہ بہت بڑی ان کی غلطی ہے بقول بلاول بھٹو زرداری کے, کہ نہ وہ قانون کو پی ٹی آئی والے مان رہے ہیں اور نہ ہی کسی آئین کو سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں. ابھی تک بلاول بھٹو سے جب یہ بھی سوال کیا گیا کہ جو ملکی معاشی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے, اور ان حالات میں جو سیاسی قیدی ہیں 9 مئی کے واقعات, اس سے پہلے بھی سیاسی قیدی بہت سے ابھی سلاخوں کے پیچھے, اپنے الیکشن جیتنے سے پہلے بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ جتنے بھی سیاسی قیدی ہوں گے انہیں آزاد کیا جائے گا. تو یہ سوال بھی ان کے سامنے اٹھایا گیا. انہوں نے یہی کہا کہ جو سیاسی قیدی ہیں میں کوشش کروں گا, میں وعدہ نہیں کر سکتا, کوشش ضرور کروں گا کہ ان کو جیل سے باہر نکال دیا جائے. اور آئندہ جو حکمت عملی ہے اس حوالے سے بھی ابھی جو پارلیمنٹ میں جا کے تقریباً میرا خیال 10 سے 15 دن تو لگیں گے, شاید زیادہ لگ جائیں. نہیں دیکھیں یہ 21 دن کے اندر جو ہے وہ اجلاس بنانا ہوتا ہے, اور جو ابھی جو 29 تاریخ سے پہلے تو ہے, پر جو آئندہ جو پارلیمنٹ میں تمام تر ہمارے جو اسپیکرز ہوں گے سینٹ کے, پھر سینٹ کے الیکشنز بھی آ رہے ہیں ادھر, اور باقی بھی جو الیکشن سامنے ہیں, تو ایک مطلب ایک اکٹھا اتنا زیادہ ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے کہ وہ اس کو سنبھالنا آئینی طور پہ بھی مشکل ہو رہا ہے. کورٹس کچھ کہتی ہیں, الیکشن کمیشن کچھ کہتا ہے, آئین کی مطلب جس طرح ایک کھچڑی سی بن گیا ہے. بالکل الیکشن کمیشن کی طرف سے آج جو ہے وہ شیڈیول کے حوالے سے صدر مملکت کا جو الیکشن ہیں اس حوالے سے بھی آج شیڈیول کا جو بتایا الیکشن کمیشن نے کہ 1 مارچ کو جو شیڈیول جاری کریں گے. آج سے جو صدر بننے کے جو خواہش مند لوگ ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی حاصل کر سکتے ہیں, اور 2 تاریخ 12 بجے تک جو ہے دن 12 بجے تک جو ہے رات 12 بجے تک وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں. تو کس کا نام آگے آ رہا ہے اگلا صدر؟ زرداری صاحب کو جو ہے وہ یہ زرداری صاحب پہ باری ہوگا, زرداری صاحب خود باری ہوں گے صدارت کے اوپر. صحیح. تو دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو 21 روز کے اندر جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کا انتخابات کے اندر بنانا ہوتا ہے, اور 30 روز کے اندر آپ کو نیا صدر منتخب کرنا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 21 روز جو 29 تاریخ کو پورے ہوتے ہیں, صدر مملکت اگر نہ بھی بلائیں اجلاس تو اسپیکر کے پاس وہ طاقت ہوتی ہے, وہ پاور ہوتی ہے, وہ اختیارات ہوتے ہیں, وہ اس کو بلا سکتے ہیں. اور آئینی طور پہ بھی 21 دن ہوتے ہیں, اور 21ویں دن جو ہے یعنی کہ 29 تاریخ کو جو ہے 29 فروری کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو باقاعدہ جو ہے وہ نوٹس بھی دیگر جماعتوں کو جاری ہو چکے ہیں اس معاملے میں, اور ساتھ میں جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ یہ اجلاس جو ہے وہ ضرور ہوگا. اور یہ آئینی تقاضا ہے پاکستان کے آئین کے مطابق 21 روز کے اندر جو ہے وہ اسمبلی کی جو ہے وہ حلف برداری بھی ہوگی. جو سپیکر ہیں وہ پہلے حلف لیں گے دوسروں سے, اس کے بعد جو ہے وہ نیا جس وقت وہ ممبران نیا سپیکر منتخب کریں گے, وہ منتخب جو سپیکر ہوں گے وہ حلف اٹھائیں گے. اس کے بعد جو پہلے والے سپیکر ہوں گے وہ اپنے ہینڈ اوور کریں گے سارے اختیارات ان کو. اس کے بعد جو نئے سپیکر منتخب ہوں گے وہ ڈپٹی سپیکر کا انتخابات کرا کر اس کا حلف اٹھائیں گے. یہ پورا پروسیجر ہوگا. ٹھیک. اچھا ابراہیم, ایک ہماری ذمہ داری یہ تو ہوتی ہے بطور صحافی کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں, اور ایک اپنی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے بطور انسان, بطور پاکستانی, کہ ہمارے ساتھ جو رشتہ سے پیوستہ روز جو لاہور میں واقعہ پیش آیا اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا کوئی ڈیٹیلز موجود ہیں, اور پھر جو میرے پاس ڈیٹیلز وغیرہ ہیں وہ بھی میں شیئر کروں گا. اور اخلاقی طور پہ آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعات کیوں پاکستان میں اس سے پہلے سیال کوٹ میں اور اس سے پہلے جڑاں والا میں یہ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں؟ کیا وجہ کیا ہے, کیوں ہم عام پاکستانی اتنا زیادہ شدت پسند بن جاتا ہے؟ دیکھیں بہت اچھا آپ کا سوال ہے. سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. اس کے اوپر آپ کو بڑے احتیاط سے بات کرنی ہوگی. سپریم کورٹ کے اندر بھی اس طرح کا معاملہ چلا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک نیا طول پکڑ گیا پاکستان کا سوشل میڈیا, اور جس سے پاکستان عدلیہ کے خلاف بہت ساری باتیں ہوئی اور بہت سارے اس فیصلے کو جو ہے وہ غلط سمجھا گیا. اب اگر آپ لاہور کی بات کریں جو واقعہ ہوا ہے, وہ جو عربی رسم الخط کے حوالے سے جو لکھا گیا تھا اس کو خاتون کے کپڑوں کے اوپر, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس خاتون کو اس بارے میں علم ہونا بڑا ضروری تھا کہ اس طرح کی جو چیز ہی نہ پہنے جو کنٹروورشل ہو, جس سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ تضاد سا پیدا ہو جائے. معاشرے کے لوگ, کیونکہ پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں, جو عام لوگوں کی مینٹلٹی دیکھ کے تو چیزیں بندہ ڈریسنگ کرے, نہیں وہ میرا کہنے کا مطلب نہیں ہے. اب میں پاکستان کا جو معاشرہ نا اسلام کے لحاظ سے بہت سینسٹیو ہے, مذہبی لحاظ سے ایکسٹریمسٹ لوگ بہت زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے آپ ذرا سی آپ کوئی سخت بات بھی کر لیں, چاہے وہ پاکستان کے آئین کے اندر بھی ہو یا پاکستان کی اسلامی شریعت کے مطابق بھی ہو, اگر وہ بات سخت ہوگی تو اگلا
بندہ اس جو حوالے سے وہی کچھ کہے گا ویڈیوز بھی ہیں وہ بھی وہ پلے بھی کرتے ہیں ساتھ ضرور ساتھ. وہ ساتھ یہ کہیں گے کہ یہ اب جو ہے وہ توہین مذہب انہوں نے کر دیا. اس وجہ سے پاکستان کے اندر جو مذہب ہے اس کو اس طریقے سے پیش ہی نہیں کیا گیا شروع سے کہ اس کو کوئی غریب یا ان پڑھ لوگ سمجھ سکیں, کیونکہ ان پڑھ لوگ جس وقت سمجھیں گے نہیں تو اس وقت تک وہ نہ اسلام کے اوپر عمل کر سکیں گے, نہ وہ معاشرے کے اندر اپنا اس طریقے کا انفلوئنس جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں. اب جس وقت وہ عورت وہاں پہ آئی ہیں تو وہ اسی وجہ سے ان کو ہراساں کیا گیا کہ آپ نے توہین مذہب کر دی ہے. آپ نے حالانکہ عربی کے اندر کوئی گالی لکھی بھی ہو معذرت کے ساتھ تو وہ بھی ہم اس کو جو ہے وہ قرآن کے حروف یا حدیث کے حروف سمجھتے ہیں. جب یہ بھی ہماری کمزوری ہے کہ اگر ہمیں عربی لکھی ہوئی سمجھ نہیں آ رہی تو فائدہ کیا. قرآن پڑھنے کی اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تب بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں. ہمیں عربی میں پڑھا دیا جاتا ہے, ہمیں اس کا ترجمے کا نہیں پتہ ہوتا, نہ ہمیں عربی سمجھنے کی پڑھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. یہ بنیادی وجہ ہے میرے خیال میں کہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں, بنیاد پرست لوگ ہیں جو زیادہ, وہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ اسلام کے لیے بھی خطرہ ہیں, اس معاشرے کے لیے خطرہ ہیں. خاص طور پر جو وہ خاتون تھی شیر بانو جو اے ایس پی تھی میرے خیال سے پنجاب پولیس کی, انہوں نے بڑے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے اس ساری سچویشن کو ہینڈل کیا اور معافی بھی منگوائی. وہاں پہ جو مولوی حضرات ہیں, جو مولوی حضرات اکثر ایسے ہیں جو نہ اسلام کے اوپر خود عمل کرتے ہیں اور نہ دوسرے لوگ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں ان کو اس پہ عمل کرنے دیتے ہیں, اپنی الگ لاجک دے کے اسلام کو ڈفرینس کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور بات میں یہاں پہ ایک فیکٹ چیک کے طور پہ بیان کروں کہ یہ جب واقعہ پیش آیا اسی روز شام کو جو ٹی ایل پی کے میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں ان سے میں نے رابطہ کیا کہ وہاں پہ کہتے جو موب تھا وہ زیادہ ٹی ایل پی کا تھا. تو میں نے اس حوالے سے ان سے پوچھا کہ کیا آیا واقعی وہاں پہ ٹی ایل پی کے لوگ تھے یا نہیں. ایک دن انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا, اگلے دن ان کو ڈلیور ہی نہیں ہوا, شاید کوئی وجہ ہوئی ہوگی ٹیکنیکل ایرر وہ ہوگا. اور اس کے بعد گزشتہ روز رات کو انہوں نے مجھے اس کا جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پولیس کی جانب سے کال کی گئی تھی اور ادھر بلایا گیا تھا جو خاتون ڈریس پہنے گئے تھے اس کی تصدیق کرنے کی یا واقعی اس کے اوپر پرانی آیات ہیں کہ نہیں. اور بعد میں جو ایس پی صاحبہ کی جانب سے ویڈیو آئی انہی خاتون کے ساتھ وہ جو بیٹھے ہوئے تھے ٹی ایل پی کے ایک صاحب, تو انہوں نے کہا کہ ان کو فون کر کے باقاعدہ ہمارے جو وہاں پہ حضرات تھے ان کو بلایا گیا کہ آپ آ کے ایک دفعہ چیک کر لیں کہ آیا یہ واقعی پرانی آیات ہیں. تصدیق مطلب ایک عالم سے انہوں نے کرنے کی کوشش کی. تو یہ بھی تاثر دیا جا رہا تھا کہ مطلب یہ جو ٹی ایل پی والے ہیں یہ بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہیں. اور اس طرح خیر ایکسٹریمسٹ تو پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی, ہر جماعت میں کوئی سیاسی لحاظ سے ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے, کوئی مذہبی لحاظ سے, پر میرے نزدیک یہ ہے کہ ہمیں برداشت پیدا کرنی ہوگی. اور اپنا جو آدھا سچ ہوتا ہے اس کے ساتھ جب جا کے کسی کے اوپر ہم لوگ چڑھائی کرتے ہیں تو خدا نہ خواستہ وہاں پہ ایک اور جو ویڈیو تھی اس میں آپ نے بھی سنا بھی ہوگا کہ وہ شخص کہہ رہے تھے کہ میرے پاس لوڈڈ گن تھی اور انہیں خاتون کو جو وہاں پہ تھی انہیں فائر کرنے لگے تھے وہ, اور نہ صرف خاتون کو بیٹھے ہوئے انہیں اٹھایا کہ آپ بےزتی کر رہی ہیں قرآن پاک کی اور ہمارے مطلب جذبات کو مزید بڑھاوا دے رہی ہیں جو آپ یہ کپڑے پہن کے بیٹھ گئی ہیں, آپ واپس کھڑی ہو جائیں. تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ اگر ہو جاتا واقعہ وہاں پہ, اگر وہ پولیس ٹائم پہ نہ پہنچتی تو ایک انٹرنیشنلی جو پاکستان کا ایک مذاق بنتا اور جو امیج ہے اس میں مزید بڑھوتری ہوتی کہ یہ کیسا مطلب اتنا زیادہ ایکسٹریمسٹ ملک ہے. اور ایک جانب ہم کہتے ہیں کہ جی اسلام ہمیں درس دیتا ہے صبر کا اور ہاں, تو یہ مطلب اتنی زیادہ ہم لوگ ایکسٹریم پہ کیوں جا رہے ہیں. تو یہ تمام تر واقعات و حالات ناظرین آپ کے سامنے رکھے. مزید انشاءاللہ جو فیکٹس پہ بیس کر رہی ہوں گی باتیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.